بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف پرانی ڈگر پر آ گئے ہیں اور میٹر گھما پڑا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس کے لیے آپ کو کچھ میں سین سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کیڑے پاسے جا رہی ہے۔ سین نمبر 1 سن لیں، پرانی گلاں نہیں کر دے، پچھلے پاسے نہیں جاندے، آج ہی کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ ہمارے دور میں ایک، بلکہ ہماری جوانی کے اندر، بلکہ جوانی میں نہیں سی آئی ہے، اس وقت ایک اشتہار چلا کرتا تھا پی ٹی وی کے اوپر، آج کی بات کرو، ایم ایکس کی بات کرو۔ تو آج کی بات کر لیتے ہیں اور بلاول بھٹو کی بات کر لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا، انہوں نے آج ہی خطاب کیا تیمر گرا ایک جگہ ہے وہاں پر، اور وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ پہلے 3 بار سلیکٹ ہو کر آئے اور اب پھر آپ چوتھی بار بھی سلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ الیکٹ ہو کر آئیں تو میں بھی مانوں گا، عوام بھی مانیں گے، اور اگر آپ سلیکٹ ہو کر آئے تو میں بھی نہیں مانوں گا اور عوام بھی نہیں مانیں گے، اور میں عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ بات جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ سر اس سین کا مزید تھوڑا سا، اس کو میں اگر لانگ ویو دوں گا آپ کو، تو لانگ ویو کچھ یوں ہے کہ جناب یہ سلسلہ شروع ہوا خورشید شاہ صاحب کی جانب سے گفتگو کا، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ جناب بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو، ساڈے حالات جڑے نا خراب نے، اور مسلم لیگ نون جڑی ہے نا وہ کلی فلائی کرن ٹر پئی ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے ہاتھ کر دیا۔ یہ گفتگو جو ہے اس قسم کی بلاول صاحب کی طرف سے آئی، جس کا مطلب ایکچولی یہ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر جس دن یہ گفتگو بلاول صاحب نے کی، اسی دن آصف زرداری صاحب کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا اور انہوں نے کہا کہ تینوں نہیں پتا پوری گل ہے، چپ کر بیٹا، اور پھر ساتھ انہوں نے سمجھایا ان کو، یعنی ایک اپنے بیان کے ذریعے، کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بالکل ٹھیک انتخابات کرائے گا اور پاکستان کی معیشت سنبھالے جانا پہلے زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ زرداری صاحب نے سی کے اجلاس کے اندر یہ کہا کہ مجھے آپ ٹائم دیں، میں بات کرتا ہوں نون لیگ سے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جو وعدے کیتے انہیں پائے نا اسی نسن نہیں دیں انہوں نے، نہ انہوں سن گے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی طرف بھی اشارہ تھا۔ اچھا، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ٹائم لے لو۔ اب وہ ٹائم لیا ہوا تھا، ابھی باقاعدہ ٹائم کے خاتمے کا اعلان نہیں ہوا کہ خورشید شاہ صاحب کی جانب سے یہ اعلان آ گیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب، اعلان سے مراد ہے کہ ان کا بیان آ گیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب آپ پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں، میاں صاحب اس عمر میں آپ کیوں اس طرح کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کی۔ یہ میاں لاہور نہیں آیا سی، میاں یہ لندن ہی سی، ابھی آنے کی تیاریاں جاری تھیں، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ ایک باقاعدہ کمپین چلنا شروع ہو گئی۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی تو چلو کسی حد تک یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب فلانا سلیکٹڈ ہے، فلانا سلیکٹڈ ہے، پر حیران کن گل ہے کہ یعنی جڑا نا تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اے سلیکٹ ہو کے آنا چاہ رہے ہیں۔ مینو ہاسا آندا اس گل دے اوتے، یار مطلب چھج تے بولے، چھاننی تے نہ بولے۔ آپ کے تو سلیکشن کے لیے ترلے ہیں باقاعدہ، عمران احمد خان نیازی نے باقاعدہ چولیاں چک کے، ہاتھ چک کے، اے کیا ہویا ہے کہ تانوں جڑا نا رب دا واسطہ جے سن دوبارہ چولی چ بھالو۔ اچھا، حالت ان کی یہ ہے، اگر آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں اور کسی اشارے کے اوپر گاڑی رکے، تو لاہور کے، میں اس ایریے کی بات کر رہا ہوں جو فرض کریں آپ شوکت خانم کے جو طرف جاتے ہوئے آپ راستے میں جو اشارے پڑھتے ہیں وہاں پر کسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آپ کو کوئی پیڑی جی مائی جڑی نا بوا کھڑکا کے نا کھڑکی ڈرائیور سائڈ کی یا دوسری سائڈ کی، تو وہ آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کچھ پیسے مانگے گی۔ اگر آپ نے فرض کریں نہیں دیے تو پھر وہ آپ کو انہی ہاتھوں کے ساتھ جھولی اٹھا کے بد دعائیں دے گی، ٹھیک ہے۔ عمران خان وہ حال سے، عمران خان نے جناب جھولی چک کے پہلے خیرات منگی، جس لیے نہیں پائی انہوں نے، پھر اس نے ان کو بد دعائیں دینی شروع کر دی۔ تو آپ تو ابھی بھی کہتے ہیں، عمران خان نے تو ابھی بھی کہا، شیر افضل مروت
جو ہیں وہ جڑے پتہ نہیں ہوں گرفتار ہو گیا کہ نہیں ہویا ہے، کہانی گول جی ہے وچ، اگلے ولاگ میں اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے جو باہر آ کے بات کی عمران سے ملاقات کے بعد، انہوں نے کہا میں بالکل کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں. عمران نے کہا کہ جو فوج کے خلاف بول لے اسے دور ہو جاؤ. یہی بات بیرسٹر گوہر نے کی. ادھر کی مطلب ہویا بھلا؟ ادھر مطلب ہے ہویا کہ سانو جھولی جبا لو، تہاڈی مہربانی ہے. لیکن اب وہ آپ کو کسی صورت انگل بھی نہیں بڑھان گے. اب آپ جو ہے نا بس تکے کھاؤ، کیونکہ جو حرکتیں 9 مئی کی ہیں اس کے بعد تو بنتا نہیں ہے نا کسی صورت بھی. اچھا، اب یہ سین میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے اپنا مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ یہ ایک امپریشن ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا اودی گل بن گئی، اور وہ گل جیڑی بن گئی ہے تے باقیاں نہیں بنی، تو میاں صاحب اب اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. یہ ایک امپریشن ہے. اس امپریشن کو بنانے میں پیپلز پارٹی نے بہت رول پلے کیا، اور جو تحریک انصاف ہے انہوں نے بہت رول پلے کیا. درمیان میں ایسی باتیں بھی کی گئیں جو میں نے پچھلے ولاگ میں بتائی ہیں. اب نئی گل آج کل وہ چل رہی، آج کل کی لیٹسٹ بات وہی ہے کہ جناب میاں دا کام بگڑ گیا تو میاں واپس جا رہے ہیں جی. اچھا، وہ اب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میاں دا کام بگڑ گیا اور میاں واپس جا رہا ہے؟ پچھلے ولاگ میں کچھ بات میں نے آپ کو بتائی تھی. اب جو بات ہے وہ اس میں ذرا نا زور ڈال دیا ہے میاں نواز شریف کے مسلسل 2 دن کے بیانات نے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میاں صاحب یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں، یہ آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا. پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ بیانات کیا ہیں. بیانات سن لیں. میاں صاحب نے کل یہ فرمایا کہ 2017 میں جنہوں نے ہمیں نکالا اور زیادتی کی ان کا احتساب ہونا چاہیے. نام لیا جنرل فیض. جسٹس شوکت صدیقی کے پاس کہتے گئے کہ اگر میاں نواز شریف بری ہو گیا یا وہ ضمانت ہو گئی، ساڑھی 2 سال دی محنت ضائع ہو جائے گی. اچھا، یہ بات جو ہے یہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے میاں صاحب کو کانے چ نہیں دسی. آج انہوں نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے، انہوں نے لکھ کر جو کیس دیا ہوا ہے نا، جو اب میرا خیال 12 دسمبر یا 13 دسمبر کو لگ رہا ہے ان کا، کہ جس طریقے سے ان کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا. لوگ یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ فیصلہ عدالت عظمیٰ نے کرنا، میں نہیں کرنا، لیکن جس طریقے سے ان کو نکالا گیا اس کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہوا ہے نا سر، وہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ مجھے انہوں نے یہ آ کر جنرل فیض نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہو گیا. ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. پھر میاں صاحب کہتے ہیں کہ جناب اے جڑا بابا ڈیم علی سرکار ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے کیا پاناما میں سے کاما نکال کے صاحب تک ہونا چاہیے نا. اچھا یار، ویسے مجھے نہیں پتا کہ آئین کا کوئی ایسا آرٹیکل موجود ہے یا نہیں ہے کہ کوئی جج کو فیصلہ دے دے، غلط ہو فیصلہ تو اس کا کوئی احتساب ہو سکتا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی وجہ موجود ہو، کوئی ایسا سین ہو، میں نہیں جانتا. لیکن یار پاکستان کے اندر جس طریقے سے ججوں نے پولیٹیشنز کے ساتھ یا عام آدمی کے ساتھ کیا ہے، یار کوئی تو پوچھ ہونی چاہیے نا کسی پاس سے. مطلب یہ اب پاناما میں سے کاما نکالا، کس طریقے نہ کڑیا، پھر جس طرح سے جج مقرر کر دیا اوپر کہ جناب تسی نگران نہیں کرنی، نگران جج مقرر کیا گیا. بلیک لا ڈکشنری. اچھا آپ وہ فیصلہ ہی پڑھ لینا. شروع جڑا نا وہ جتوں ہو رہا ہے اپنا وہ گاڈ فادر اور اس طرح کی باتوں سے، یار مطلب نظر آ رہا ہے بغض باقاعدہ نا. میاں صاحب کہتے ہیں اس کا احتساب تو ہونا چاہیے. اچھا میاں صاحب ایسے نہیں رکے. میاں صاحب آج اس سے بھی پیچھے چلے گئے. وہ کہتے ہیں 293 کیوں کٹیا سی، اور بتائے 99 میں کیوں نکالا تھا. یعنی میاں صاحب جو ہے نا اتنے جا رہے ہیں جتھے کہتے شروع تو حساب کرا گا سارا تڑنا بیٹھ کے. تو بات نکلے گی تو پھر میاں صاحب بڑی دور تک چلی جائے گی. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف، ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف. کام 79 تو شروع ہی نہ پائیں.
ٹھیک ہے، بلکہ 83 تو ٹھیک ہے، پھر وہ اور بہت ساروں کا ذکر آ جائے گا جرنلوں کا، تو رہ نہیں دیو. میرا خیال ہے 2017 والی کہانی ٹھیک ہے جی، ایس تو پیچھے نہ جاؤ، تہاڈی مہربانی، پچھلی گل نو مٹی پاؤ تو اگے جاؤ. 17 دی والا کام ٹھیک ہے. یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف کی 2016-17 کی تک کی جو گورنمنٹ تھی، پاکستان کے اندر معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف تھی. لوکی رات نو روٹی کھا کے سوندے سن، بجلی دے بل دیتے جا رہے سن، بچوں کی فیسیں ادا ہو رہی تھی، ادویات مل رہی تھیں، چیزیں آج سے کم از کم 50% سے زیادہ سستی تھی. یہ بات 100% درست ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سستی تھی. اب جو بجلی کا بل 11,500 آتا ہے نا دسمبر کے مہینے کا، نومبر کے مہینے کا، وہ سر 2016-17 میں یہ کوئی 2,500-3,000 روپیہ ہوتا سی. تو بڑے واہ سارے پیسے کا فرق پائی جاتا. میرے ساڈے نال دے ماتڑ لی تے بڑے پیسے ہوندے نے پائے نا، امیروں کے لیے نہیں ہوتے ہوں گے. تو یہ بات درست ہے میاں صاحب کی، ایس تو پیچھے نہیں جانا پائیں، ایسے بریک مار لو میرا خیال ہے. لیکن میاں صاحب اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اتنا پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ سر جواب یہ ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ میرا انالیسس ہے کہ چونکہ سین نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا پیپلز پارٹی نے کیویں چڑھائی کی تھی، تحریک انصاف شروع ہو گئی، پھر وچ کہانی آ گئی کہ جناب میاں جڑا نا وہ جا رہا جے. ٹھیک ہے، آج کل لیٹسٹ کہانی یہ چل رہی ہے سر، میاں صاحب کے اوپر ایک ٹیگ خام خواہ لگا دیا گیا ہے کہ اے بھائی ڈیل کر کے آیا، اور یہ ڈیل کر کے آیا تو اب یہ لاڈلا پلس ہے، اور اب اس نے وزیر اعظم پاکستان بننا ہے. تو اب میاں صاحب اس ٹیگ کو اپنے سے علیحدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کام اس میاں صاحب کے حواریوں کو کرنا چاہیے تھا. یعنی میاں صاحب کے جڑے سجے کھبے بہن والے مسلسل خوشامد تو علاوہ ککھ نہیں کر دے ہو. میں اب کیا کہوں لوگوں کو یا ان اطلاعات سے متعلق جو لوگ ہیں یا وہ جو لیڈر بنے پھرتے ہیں کہ یار یہ آپ کا کام ہے کہ میاں نواز شریف کی اوپر لگنے والے یا جو بھی آپ کا لیڈر ہے، وہ عمران خان اگر آپ کا لیڈر ہے، اگر زرداری صاحب آپ کے لیڈر ہے، تو ان کے اوپر لگنے والے سچے جھوٹے الزامات کو دھونا اور اس کا کاؤنٹر کرنا ظاہر ہے پارٹی کے لوگوں کا کام ہوتا ہے. کسی نے نہیں کیتا. فائنلی میاں صاحب نے یہ کام خود ہی سنبھال لیا، اور میاں صاحب اب اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے چل رہے ہیں کہ بھاجی میں لاڑلا لوڑلا کوئی نہیں، میں ووٹانا جتنا ہے، ٹھیک ہے، میرے مقابلے تے اپنا بندہ کھلار کے ویکھ لو، اے گھوڑا تے اے گھوڑے دا میدان لگ پتا جائے گا، آ جائے مارکیٹ میں. اور میں تو یہ بات ایک مدت سے کہہ رہا ہوں کہ میاں جد آئے گا لگ پتا جائے گا. میں یہ بات ہوا میں نہیں کرتا، میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے گراؤنڈ کا پتا ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ جو سائنس ہے نا الیکشن کی، ووٹر کو پولنگ سٹیشن تک لانے والی، ووٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والی، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی، یہ مسلم لیگ نون سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم نے ساری زندگی دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ جلسے پاویں جان نہ جان، ووٹ پان پائیں ضرور پہنچتے ٹھک کر کے ٹائم سر، بالکل جا کے کھڑک کر کے ووٹ ڈالتے ہیں. تو اب الیکشن ہوگا، جتنی مرضی کوئی پاورفل ایجنسی پیچھے بیٹھی ہو، جتنے مرضی پاورفل لوگ ہوں، سر الیکشن ڈے کے اوپر کوئی ریگنگ شیگنگ والا سین نہیں ہو سکتا. آج کا یہ دور ہے نا، یہ موبائل کا کیمرہ ہر ایک دے ہاتھ ہی چگا، سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرے. ہاں اگر وہ کرے ایکسپوز ہو جائے گا، پکڑا جائے گا، پھر ایکشن ہوگا، پھر بھگتنا بھی پڑے گا، بھگتیا لوگوں نے. لہذا یہ والا کام جو ہے نا اس طرف جائے گا. باقی جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ڈیل علی کہانی، سر ڈیل شیل کوئی نہیں، سچی بات ہے. مجھے نہیں لگتا. کس گل دی ڈیل کرے میاں، مجھے بتائیں تو صحیح.
اس بات کی ڈیل کرے کہ 2017 میں اس کو نکالا گیا تھا، وہ اس بات کی ڈیل کرے کہ اس کو اس کی بیٹی سمیت جیل میں بھیجا گیا، وہ اس بات کی ڈیل کرے کہ تسی اگے تو تہاڈی مہربانی دوبارہ نہ من پھڑیا جے، وہ اپنا گریبان انہی کے ہاتھ میں دے دے جنہوں نے اس کو یعنی خاندان سمیت جیلوں کے اندر گھسیٹا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس طرح کرے گا۔ مجھے لگتا یہی ہے کہ سچی مچی دے صاف ستھرے الیکشن کرا کے دیکھ لو، کہاں ہوتے ہیں، کون سا الیکشن کمیشن ہوتا ہے سچی مچی کے الیکشن کرانے والا جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا؟ امریکہ، برطانیہ، انڈیا، مطلب نام لے لیتے ہیں نا جو ممالک میں سسٹم بہترین ہے، سر وہ والا سسٹم لا کے دیکھ کے الیکشن کرا کے دیکھ لو، قانون اور آئین کے مطابق ہی ہونا نا، پھر باہر تھے نا جانی گل۔ میاں نواز شریف پھر بھی جیتے گا اور ہو سکتا ہے 2-4 سیٹاں موجودہ حالات سے بہتر ہی لے جائے، زیادہ ہی لے جائے، مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ اور آخری بات جو بہت ضروری ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میاں نواز شریف کا میٹر گھوم گیا ہے، اور نہ ہی کوئی یہ سمجھے کہ میاں نواز شریف پرانی ڈگر میں واپس آ گیا ہے۔ میاں نواز شریف کا میٹر بھی انج دئیے تو ڈگر بھی وہ یہی جے شروع تو وہ اتوں ہٹیا بھی نہیں تو انہیں ہٹنا بھی نہیں۔ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔